وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی
اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ، مطہرہ، مبارکہ، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ انہی دونوں آیتوں کے پیش نظر آج کے اس جمعے کے خطبے میں چند منٹ جس موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے آخرت کی فکر اور اس کی تیاری۔ میرے بھائیوں، تیاری سے پہلے فکر ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص کسی چیز کی فکر کرے گا تو اس کی تیاری اچھے سے کرے گا، اور ظاہر بات ہے جب تیاری اچھی ہوگی تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ یعنی گویا کی فکر، تیاری اور نتیجہ، یہ 3 مراحل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ، والدین اپنے اولاد کے تئیں کتنا فکر مند ہوتے ہیں، اس کی پڑھائی اور اسی طریقے سے اس کے مستقبل کے بارے میں، اس کی زندگی کیسے اچھے گزرے، اس تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اور اس کے لیے فکر بھی کرتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو پیسے بھی جمع کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، اور اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس، کتابیں خریدنا، اس کا جیب خرچ، یہ ساری چیزیں بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، ان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بن جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے امتحان کا جو مرحلہ ہے قریب ہے، اور اگر وہ امتحان میں نہیں بیٹھے گا، امتحان میں جا کر کے وہ سوال کا جواب نہیں دے گا تو فیل ہو جائے گا، اس کی زندگی بیکار ہو جائے گی، تو پیار بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں اسے سمجھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ جتنی محبت اپنے اولاد سے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اسی محبت سے، اسی پیار سے اللہ رب العالمین بھی اپنے ان بندوں کو دعوت فکر دے رہا ہے، انہیں سمجھا رہا ہے جن کا اخروی امتحان ان کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، قیامت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن اس کے بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، انہیں ذرہ برابر اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قیامت ان کے سامنے آنے والا ہے، قیامت کا مرحلہ بالکل قریب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ رہی بات صحابہ کرام کی
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ آخرت کی کتنی فکر کرتے تھے، آخرت کے بارے میں کتنا سوچتے تھے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور انہوں نے دین کی کیسے حفاظت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارتیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے نمازیں پڑھی، لیکن اس کے باوجود آخرت کی کتنی فکر کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب دیکھا تو کہا، یا معاذ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارے چہرے کی رونق، یہ تمہارا کپڑا، یہ پراگندہ حال، یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ تمہاری صحت اور یہ تمہاری جوانی، آخر یہ کیا ہے؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں تمہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو صرف ایک ہی چیز کی فکر ہے، ایک ہی غم یہ مجھے کھائے جا رہا ہے، میں اندر سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے کہتے ہیں کہ آخر کیا غم لاحق ہوا ہے، کون سی ایسی فکر ہے، کیوں اتنا پریشان ہو؟ کہتے ہیں، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کی جانب رہنمائی کریے، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں وہ عمل کروں اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے میں کیسے بچوں گا؟ یہی فکر مجھے لاحق ہے، اور اسی فکر نے میری حالت کیا بنا رکھی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مجلس میں 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی، کہا عثمان جنت میں ہیں، جنتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے بعد، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے بہت زیادہ تعاون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نیکی نہ کریں، آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے تو بھی انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ لیکن ان کی حالت، ان کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، لیکن جب جہنم کی بات آتی تھی، جہنم کا مرحلہ، اس کی آگ اور اسی طریقے سے جہنم کیسی ہوگی، یہ ساری باتیں جب ان کے سامنے آتی تھی تو اتنا نہیں روتے تھے۔ لیکن جب عذاب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تھا، قبر کا مرحلہ کیسا ہوگا، قبر کی تاریکیاں، یہ ساری باتیں جب ان کے سامنے ہوتی تھی، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ کسی قبرستان سے ہو کر کے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی اور ان کا کپڑا آنسوں سے تر ہو جاتا تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ اے عثمان، جب تم قبرستان سے گزرتے ہو، قبر کو جب دیکھتے ہو یا قبر کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو قبر کا جو معاملہ ہے، قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص یہاں نجات پا گیا، یعنی فرشتوں کے سوال کا جواب دے لے گیا، فرشتے جو اس سے پوچھیں گے وہاں اگر کامیاب ہو گیا تو آگے کے جتنے بھی مراحل ہیں وہاں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص قبر میں فیل ہو گیا، فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پایا، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے قبر کو جہنم بنا دے گا۔ قیامت نہ جانے کب آئے گی، سور نہ جانے کب پھونکا جائے گا،
جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ جانے کب ہوگا. ایک آدمی مرتا ہے, اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے, اور اگر وہ فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پایا, فیل ہو گیا, اسی وقت اس کے قبر کو وہاں پر جہنم بنا دیا جاتا ہے, اور عذاب کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں سوچ کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا فکر کرتے تھے, اتنا سوچتے تھے کہ بہت زیادہ روتے تھے. انہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے, جنت کی خوشخبری مل چکی ہے, اس کے باوجود یہ حالت ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, نبوت اور رسالت کا آخری تاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اللہ نے رکھ دیا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے, آپ کے بال اور آپ کے داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں, آخر کیا معاملہ ہے؟ آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں جبکہ آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا, کہا شیبتنی ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں, سورہ ہود کو پڑھ رہے ہیں, اور اس طرح سے اور بھی قرآن مجید کے اندر کچھ اس طرح کی صورتیں ہیں, ان کی تلاوت کر رہے ہیں اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا معاملہ, ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, یا تو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تب ہم نکال کر پڑھتے ہیں سال بھر میں ایک مرتبہ, لیکن اس کا اثر ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دیتا ہے. قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کا اثر نہیں دکھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں. جس آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں, جس سورت کو ہم پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں پتا. قرآن مجید کو اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے, ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا, کہ ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا ہے. قرآن مجید کا فہم, قرآن مجید کی سمجھ اور قرآن مجید کے اندر تدبر, قرآن مجید کے اندر غور و فکر اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر ہے کیا. جب ہم قرآن کو ہی نہیں سمجھیں گے, قرآن کس مقصد کے تحت نازل کیا گیا یہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑے گا, ہماری زندگی کے اندر کیا اثر ہوگا, ہم آخرت کی کیا فکر کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, اس پر غور کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے. آپ نے کہا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اب آخر کیا ہے سورہ ہود کے اندر؟ آخر کون سی ایسی بات ہے؟ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے کن باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ قرآن مجید اٹھائیے, سورہ ہود کھولیے, سورہ ہود کا ترجمہ پڑھیے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ سورہ ہود میں کیا ہے. اس طرح کے اور بھی صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کا تذکرہ کیا, ان نبیوں کا تذکرہ کیا اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا. اور اس صورت کے اندر اور اس طرح کی جو اور صورتیں ہیں, دیگر جو نبی اس دنیا کے اندر گزرے, ان کی جو قوم تھی وہ گناہ کیا کرتے تھے, ان کا گناہ بھی اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ کون سا گناہ کرتے تھے. جھوٹ بولتے تھے, لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے, اور جب خرید و فروخت کی بات جب ہوتی تھی تو اس میں کانٹا مارتے تھے. جب اپنا لینا رہتا تھا تو پورا لیتے تھے, اور جب دینا رہتا تھا تو اس میں کانٹا مارتے تھے. اس طرح کی برائیاں اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے اندر جو پائی جاتی تھی, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ, ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ, اور اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ. اللہ رب العالمین نے ان تمام قوموں کو برائیوں کا ذکر کیا, اور ان تمام قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سورہ عنکبوت کے اندر کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ان میں سے ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے عوض پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کچھ لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھر نازل کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ,
اور کچھ لوگوں کو تو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ, اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا کر کے ہلاک کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو کر کے ہلاک کیا. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے کہا کہ اس طرح کا عذاب دے کر کے ان قوموں کو ہم نے اپنے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے, یہ لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے. تو اس طرح کی باتیں قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں, قرآن مجید کی آیتیں, قرآن مجید کی صورتیں, بہت ساری آیتوں میں, بہت ساری صورتوں میں یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی. اور آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں, صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں, اور انہیں آخرت کی فکر ستائے جا رہی ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, یا ہمارے پاس پیسہ ہے, عمرہ کرنے چلے گئے, حج کرنے چلے گئے سال بھر میں ایک مرتبہ, یا جمعہ کے دن حاضری دے دیے, یا اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ اپنا وقت نکال کر کے مسجدوں کے اندر آئے اور عبادت کیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اچھے سچے مسلمان ہیں. اور جب ہم نے اتنا کام کر دیا, حج بھی ہم کر لیے, رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کر لیا, روزہ ہم نے رکھ لیا, تو اب تو ہم ہی سچے مسلمان ہیں, اب تو ہمارے لیے جنت ہے. اللہ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دفن کرنے کے بعد ان کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے بہت لمبی دعائیں کی. اتنی لمبی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے. کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے اتنی لمبی دعا کی, جبکہ اس سے پہلے آپ نے کسی صحابی کے لیے ایسا نہیں کیا. اس سے پہلے جتنے لوگوں کا بھی انتقال ہوا آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, لیکن اتنی لمبی دعا تو آپ نے کبھی نہیں کی. اور جبکہ سعد کی آپ نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے. اور وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب روح نکلی, تحرک لہ العرش, اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا, حرکت میں آ گیا. اور جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو فرشتے نکال کر لے جانے لگے, فتحت لہ ابواب السماء, استقبال کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. اور جب ان کی نماز جنازہ کا وقت آیا, روایت کے اندر آتا ہے کہ وَشَهِدَ لَهُ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, کہ 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا جو نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں, ایک روایت کے مطابق 40 آدمی, بعض روایتوں میں 70 آدمی, بعض روایتوں میں 100 آدمی, کہ اگر کسی شخص کے نماز جنازہ میں اتنے آدمی یعنی تقریباً 100 آدمی اگر نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور وہ اہل توحید میں سے اگر ہو, تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کے لیے امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, پیچھے پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں, اور 70,000 فرشتے بھی وہاں پر شامل ہیں. اسی طرح جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چارپائی کو, ان کی میت کو اٹھا کر جب قبرستان لے جانے لگے, روایت کے اندر آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی لہیم و شہیم یعنی بہت ہی موٹے اور تندرست تھے. تو جو صحابہ ان کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے آئے, تو ان میں سے وہ لوگ آگے آئے جو تندرست تھے, ہٹے کٹے اور طاقت والے تھے, کیونکہ وہ تندرست تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ان کی چارپائی کو اٹھایا انہوں نے, تو ان کو ایسا لگا ہی نہیں کہ اس چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بظاہر تو تم نے انہیں کندھا دے رکھا تھا, لیکن حقیقتاً ان کو فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا. تمہارے کندھوں پر ان کا بوجھ ہی نہیں تھا, فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا. اب یہ ساری فضیلتیں
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ اب یہی ساری فضیلتیں جو ابھی آپ نے سنا، جب تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب سعد بن معاذ کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی تھی، تب کیا ضرورت تھی اتنی لمبی دعا کرنے کی؟ قبر پر جا کر کے اتنی لمبی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ بار بار صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو جیسے ہی قبر کے اندر لٹایا گیا، قضایت علیہ قبرہ، قبر تنگ ہو گئی اور قبر نے اس طرح سے دبوچا حتی صار کالشعر، یہاں تک کہ ان کے جسم کا معاملہ ایسا ہو گیا جیسے سر کا بال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہیں سعد بن معاذ کے قبر کے پاس کھڑے ہوئے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قبر کو کشادہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، عمل وہ بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ زندگی کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یا اس طرح سے ہم اس کو خطا ہی نہیں سمجھتے ہیں، یا اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ اللہ رب العالمین سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا کر کے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر کے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہو کہ دیکھو، تم اپنی عبادتوں پر تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چند نمازیں تم نے پڑھ لی، چند عبادتیں تم نے کر لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، عمرہ اور حج کر لیے، تو اس پر تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق، اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین کی توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہی چاہے گا تو جنت ملے گی، وہی چاہے گا تو ہم عذاب قبر سے بچ سکیں گے، وہی چاہے گا تو ہم جہنم سے بچیں گے۔ اللہ رب العالمین اگر نہیں چاہے گا تو ہم نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے عبادتوں کے اندر دوام، عبادتوں کے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی توفیق ہمیں مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہی دعوت و فکر دے رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین اپنے ان تمام بندوں کے بارے میں کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور یاد رکھو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو مرحلہ ہوگا، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، یہ بہت ہی عظیم شے ہے، بہت ہی خطرناک شے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی ملک میں زلزلہ آ گیا، یا کبھی کسی صوبے کے اندر زلزلہ آ گیا، تو جہاں زلزلہ آتا ہے وہیں کی وہیں تباہی مچتی ہے، وہیں کے لوگ تباہ ہوتے ہیں، دوسری جگہ والے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جب قیامت قریب ہوگی اور جب قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جو قیامت کا جو مرحلہ ہوگا، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو پوری زمین کو ہلا کر کے رکھ دے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے خزانے کو نکال کر کے پھینک دے گی۔ اور پھر مزید اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی دن کا تعارف کرتے ہوئے کہا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ ایک مرتبہ زلزلہ جب آئے گا تو اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کو ہلا کر کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تتبعها الرادفہ، وہ زلزلہ ختم ہی نہیں ہوگا کہ دوسرا زلزلہ آ جائے گا، یعنی زلزلوں کا ایک تسلسل ہوگا، یکے بعد دیگرے زلزلے آئیں گے، یعنی ایک زلزلہ کے بعد فوراً دوسرا زلزلہ، ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس دن کا تعارف اس طرح سے کروایا، کہا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ یہ آسمان جو تم دیکھ رہے ہو کتنا بھاری اور بھرکم، کتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح سے آدمی اپنے رجسٹر کو، کاغذ کو لپیٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسی آسمان کو اس دن لپیٹ لے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ رب العالمین آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر کے لے لے گا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان کو اور زمین کو لپیٹ کر کے اپنے مٹھی میں لے لے گا، اور اللہ رب العالمین اعلان کرے گا اس وقت کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہیں جو بھیجا تھا
تو تم اللہ رب العالمین کی الوہیت میں ایک دوسرے کو شریک کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرتے تھے، اور دنیا کے اندر تمہیں وزارتیں مل گئیں، دنیا کے اندر تمہیں بادشاہت مل گئی، دنیا کے اندر تمہیں کوئی عہدہ مل گیا، تو کہاں ہے وہ لوگ؟ اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ لوگ؟ اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم، اللہ رب العالمین کہے گا دنیا کے اندر جو تم اپنی بادشاہت کا جو منواتے تھے اور اپنے بادشاہت کا لوگوں سے تسلیم کرواتے تھے اور کہتے تھے میں بادشاہ ہوں، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین تھوڑی دیر خاموش رہے گا، اس کے بعد کہے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، نبیوں کو بھی اللہ رب العالمین اس وقت جمع کرے گا، اور جب نبیوں کو جمع کرے گا اللہ رب العالمین ان سے بھی سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہیں اس دنیا کے اندر فلاں فلاں قوم کے درمیان بھیجا گیا تھا، تمہارے قوم نے کیا جواب دیا، تمہارے قوم نے کیا کیا؟ انبیاء اتنا گھبرائیں گے، کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں کوئی علم نہیں ہے اللہ رب العالمین، مجھے کچھ نہیں پتا ہے، عالم الغیب تو ہے، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ انبیاء کی حالت یہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن کا تعارف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال کیوں دی؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو سارے بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو دودھ پینے کی عمر کا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ماں اس سے زیادہ پیار کرتی ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پینے کی عمر کو ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دن کا تعارف کروایا تو اللہ نے کہا وہ دن ایسا سخت دن ہوگا، ایسا کڑا دن ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت کا مرحلہ بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اور وہ اعلان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایک فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ ہر 1000 میں سے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر داخل ہوں گے، صرف ایک شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جب یہ اعلان لوگ سنیں گے کہ 999 جہنمی، ایک آدمی صرف جنت میں داخل ہوگا، وہ حالت ایسی ہوگی لوگ اس قدر گھبرا جائیں گے، اتنا زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس اعلان کو سن کر کے حاملہ عورت جو پیٹ سے ہوگی وہ اپنے بچے کو گرا دے گی۔ یہ حالت ہوگی، یہ قرب قیامت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی دن کا تعارف اسی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ان لوگوں نے نشہ کر رکھا ہے، ایسا لگے گا کہ انہوں نے شراب پی رکھی ہے، ایسا لگے گا کہ ان لوگوں نے نشے کی گولیاں کھا رکھی ہے۔ وتری الناس سکارا، اللہ رب العالمین نے کہا وما هم بسکارا، کوئی نشہ انہوں نے نہیں کر رکھا ہوگا، کوئی نشے کی گولی، کوئی شراب انہوں نے نہیں پی رکھی ہوگی۔ وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اس وقت اتنا سخت ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ لوگ عذاب کی گرفت میں رہیں گے، اور ایسا لگے گا ایسی بہکی بہکی باتیں کریں گے، ایسا لگے گا کہ انہوں نے نشہ کر رکھا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین لوگوں کو جب جمع کرے گا، اولین و آخرین کا جب اجتماع ہوگا، تو لوگ ایسے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے، ایسے ہی اس میدان کے اندر آئیں گے جس طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، سب ننگے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کر رہے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان ہوگا، اس میں مرد عورت سب ایک ساتھ ہوں گے اور ننگے بھی ہوں گے، تو بڑی شرم آئے گی۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
وہ حالت ایسی ہوگی لوگ اتنا زیادہ پریشان ہوں گے, لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی. ہر آدمی اپنی پریشانی کو لے کر کے اتنا پریشان ہوگا, اتنا زیادہ پریشان ہوگا, لوگ وہاں کون مرد کون عورت, کون ننگا کون کپڑا پہنو, کس کو نظر آئے گا, کیسی باتیں تم کر رہی ہو. یعنی وہ حالت ایسی ہوگی. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جس میدان کے اندر لوگ جمع ہوں گے, اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے ان اللہ لم یغضب قبلی ولن یغضب بعدی. اللہ رب العالمین اس وقت اتنا زیادہ غصے میں رہے گا, اتنا زیادہ غصے میں رہے گا کہ نہ اس سے پہلے کبھی غصے میں تھا, نہ اس کے بعد کبھی اس سے زیادہ غصے میں ہوگا. انبیاء ڈر جائیں گے, نبیوں کی حالت خراب رہے گی, لوگ ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے کوئی سایہ نہیں ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ یا تو جنت میں داخل کر دے یا تو جہنم میں داخل کر دے, مگر یہ جو جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں بہت ہی تکلیف دہ جگہ ہے, اے اللہ رب العالمین تو مجھے ذرا یہاں سے ہٹا دے, اس میدان سے ہٹا دے, بہت زیادہ تکلیف ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں, کہاں جائیں, کس سے کہیں. بھاگتے ہوئے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام سے دعا کروائیں گے, آدم علیہ السلام ڈر جائیں گے, وہ دعا کرنے سے انکار کر دیں گے. پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. یہ تمام نبی اللہ رب العالمین سے اس قدر خوف کھائیں گے اور کہیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے اندر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو, کوئی بھول ہو گیا ہو, تو آج کے دن کہیں اللہ رب العالمین ہماری گرفت نہ کرنے لگے. میرا کیا ہوگا, نبی انبیاء ان کی حالت اتنی خراب ہوگی, سب انکار کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے. جب لوگ میرے پاس آئیں گے دعا کروانے کے لیے, تو اس وقت اللہ رب العالمین کا جب حکم ہوگا, اللہ رب العالمین کی جب اجازت ہوگی تو میں دعا کروں گا. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت اور حکم دے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت میں آؤں گا اور سجدے میں گروں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گریں گے اپنی امت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں کرنا شروع کریں گے, روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, اللہ رب العالمین پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک وقل یسمع وسل تعطى واشفع تشفع. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے, آپ جو کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی, آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول کی جائے گی, آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول ہوگی. جب اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں گے سجدے سے, اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرے گا. پھر لوگوں کو وہاں سے ہٹا کر کے اس تھوڑی سی تکلیف کم ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دعا کریں گے؟ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے تعلق سے ہمیں کہا ہے, اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو خود عملی جامہ پہنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کہے گئے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, اے بلال نماز قائم کرو اور مجھے راحت پہنچاؤ, مجھے راحت پہنچاؤ, تم نماز قائم کرو. ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شفاعت کریں گے؟ میرے بھائیوں بہت لمبی تفصیل ہے کہ اس وقت کیا کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر اس دن کا تعارف کروایا ہے, قیامت کے مرحلے کے تعلق سے, اس کے زلزلے کے تعلق سے, اور اسی طریقے سے اس کی ہولناکیوں کے تعلق سے. آپ دیکھیں جہنم کتنا خطرناک ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے, ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اب اس ہلکے عذاب کے بارے میں آپ سوچیں کہ وہ ہلکا عذاب کیسا ہے, اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ سخت عذاب کیسا ہو سکتا ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ انہیں صرف اور صرف آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. آگ کی جوتی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بہت ہی تھوڑے سے آگ میں رکھا جائے گا, اور اس آگ میں جب انہیں رکھا جائے گا, انہیں کھڑا کر دیا جائے گا,
تو حالت ان کی ایسی ہوگی کہ ان کا پورا بدن اور ان کے جسم کی حالت، ان کا دماغ جو ہے کہ اچھی طرح سے، جس طرح سے آگ کے اوپر کوئی ہنڈی رکھ دی جائے اور کھولتا ہے، پکتا ہے، وہی حالت ان کی ہوگی۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں کہ جن کو اللہ رب العالمین سخت عذاب دے گا اور سخت گرفت میں لے گا، سخت جہنم کے اندر ڈالے گا، تو کیا حالت ہوگی۔ میرے بھائیوں، تو کہنا یہ ہے کہ اس کی فکر کیجئے۔ اس کی فکر اگر آپ نے ابھی سے نہیں کریں گے، آپ تیاری نہیں کر پائیں گے۔ جنت اور جہنم سے پہلے انسان کا جو مرحلہ ہوتا ہے موت کا ہوتا ہے، اور موت، کسی انسان کے موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو اسی وقت اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب یا اسی طریقے سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اور جو آخری لمحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام تھے، کہتی ہیں کہ میرے گھر میں گزرے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا، اور بخار اس قدر شدید تھا، اتنا سخت بخار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کانپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ستائی جا رہی ہے، نماز کون پڑھائے گا، نماز کون پڑھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں فلاں کنویں سے پانی لاؤ اور مجھے نہلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے مسجد نبوی میں لے چلو، مجھے نماز کی فکر ہے۔ نماز کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ صحابہ کرام انتظار کر رہے ہوں گے، میں نماز پڑھانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب وقت بالکل وفات کا قریب ہو گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود کے اندر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اس وقت پریشان تھے، اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کر رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمراتہا، کہ اللہ رب العالمین یہ موت کی جو سختی ہے، اسے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس سختی کو برداشت کروں، اے اللہ رب العالمین تو میری مدد فرما، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمراتہا، اس معاملے میں تو میری مدد فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی۔ تو موت کی جو سختی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ ایک آدمی جب فرشتہ آئے گا اور روح قبض کرنے کا جب وقت ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر بد روح ہوگی، اگر آدمی بدبخت ہے، جہنمی ہے، مشرک ہے، یا اسی طریقے سے اس نے عمل نہیں کیا ہے، فرشتے ایک بھیانک صورت لے کر کے آتے ہیں، اور سب سے پہلے، یعنی ابھی دنیا کے اندر وہ زندہ ہے، ابھی روح قبض نہیں ہوئی ہے، دنیا ہی کے اندر فرشتے اس کو مارتے ہیں، اس کے پیٹھ پر مارتے ہیں، اور روح کو پتہ چل جاتا ہے، وہ بدن کے اندر چھپنے لگتی ہے، بھاگنے لگتی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتے زبردستی کھینچ کر کے نکالتے ہیں، اور جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو آسمان کے جو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے نہ کوئی استقبال، نہ کچھ، اس کو کوئی نہیں چاہتا، اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، ہر فرشتے اس کو لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ دنیا، ابھی آخرت اور اسی طریقے سے برزخ، قبر میں ابھی گئے ہی نہیں، لیکن وہ حالت، یعنی کہ گویا کہ آپ سوچیں کہ انسان کی جو موت کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فکر کی ضرورت ہے۔ آپ جب فکر کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کا نزول کیا، قرآن مجید کو اتارا۔ ہمیں نہیں پتا قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے کیوں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید میں تدبر اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن کو ہم ترجمے سے پڑھیں گے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے گا، تب ہم آخرت کی فکر کریں گے، آخرت کے بارے میں سوچیں گے۔ جب فکر کریں گے، تیاری اچھی ہوگی، نماز کی پابندی کریں گے، روزہ رکھیں گے، عبادتیں اچھی کریں گے، لین دین کے معاملہ ہمارا کلیئر ہوگا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ یہ ساری باتیں کب آئیں گی؟ جب آپ فکر کریں گے۔ تو جب تیاری اچھی ہوگی تو نتیجہ بھی، اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ قرآن مجید کو ہم ترجمے سے پڑھیں، اس کے اندر تدبر کریں، غور کریں، اسے سمجھیں۔ اے اللہ رب العالمین، جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔